مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی، مارک زکربرگ اور ایلن مسک کی شرکت اور قدرت کی ادھوری تصویر ادھوری رہتی ہے۔ رب کائنات نے زندگی کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ تمام تر کامرانیوں اور کامیابیوں کے باوجود زندگی کی تصویر ادھوری رہتی ہے۔ کہیں نہ کہیں اس میں موجود کمی آپ کو ضرور نظر آئے گی۔ مارچ کے آغاز میں بھارت میں دنیا کی مہنگی ترین پری ویڈنگ تقریبات نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ پاکستان کے سوشل میڈیا پر بھی اس کا کافی چرچا رہا۔ بہت سی پوسٹیں ایسی نظر سے گزریں کہ ہمارے نوجوان آہیں بھرتے دکھائی دیے۔ کہیں لکھا تھا، بندہ اتنا امیر تو ہو کہ مارک زکربرگ اور ایلن مسک کو شادی پر بلا سکے۔ یہ پری ویڈنگ تقریبات مکیش امبانی کے چھوٹے بیٹے اننت امبانی کی تھیں۔ مکیش امبانی ایشیا کے امیر ترین کاروباری اور دنیا کے امیر ترین لوگوں میں 11ویں نمبر پر ہے۔ وہ ریلائنس گروپ کے بانی اور چیئرمین ہیں۔ پری ویڈنگ تقریبات کے لیے امبانی خاندان نے گجرات کے شہر جام نگر کو اربوں روپے لگا کر مہمانوں کے لیے سجایا۔ اس تقریب میں مہمانوں کو 2500 ڈشز ناشتے، ظہرانے، شام کی چائے، عشائیے اور مڈ نائٹ ڈنر کے طور پر پیش کی گئیں۔ بھارت کے درجنوں اعلیٰ درجے کے باورچی اور شیف جام نگر میں مہمانوں کے لیے کھانا بنانے کے لیے بلائے گئے۔ 3 دنوں میں ایک ڈش کو دوسری دفعہ دہرایا نہیں گیا۔ تقریب میں تقریباً 50,000 لوگوں کے کھانے کا بندوبست کیا گیا۔ فلم انڈسٹری کے تمام سپر سٹار تقریب میں ناچتے دکھائی دیے۔ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ اور ٹویٹر خرید کر ایکس کی بنیاد رکھنے والے ایلن مسک اپنی بیویوں کے ساتھ شریک ہوئے۔ ٹرمپ کی بیٹی ایونکا ٹرمپ نے بھی خصوصی مہمان کی حیثیت سے شرکت کی۔ مہمانوں کو لانے اور لے جانے کے لیے چارٹر طیارے، مرسیڈیز کاریں اور لگژری گاڑیاں استعمال کی گئیں۔ 2018 میں بھی مکیش امبانی نے اپنی بیٹی ایشا کی شادی پر اربوں ڈالر خرچ کیے۔ پوری دنیا میں مہنگی شادی کا ایک ریکارڈ قائم کیا تھا۔ اس شادی میں مہمانوں کو دعوت ناموں کے ساتھ سونے کی مالائیں بھی پیش کی گئیں اور تمام مہمانوں کو شرکت کے لیے ان کو بھاری معاوضے دیے گئے۔ دنیا بھر سے نامور گلیمرس شخصیات کی موجودگی کی چکا چوند کے باوجود اس تقریب کا مرکز نگاہ دولہا اننت امبانی اور دلہن رادھیکا مرچنٹ تھے۔ تقریب کے 3 دن باقاعدہ طور پر ایک تھیم کے تحت منائے گئے۔ دولہا دلہن سے لے کر تمام لوگوں کے کپڑے اسی تھیم کے مطابق تھے۔ تھیم کے مطابق تقریب کا کروڑوں روپے کا ڈیکور کیا گیا۔ تقریب کے دولہا اننت امبانی اس وجہ سے بھی خبروں کا موضوع رہے کہ وہ ایک خطرناک بیماری کا شکار ہیں جس میں وزن بے تحاشا بڑھ جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ان کی دھان پان سی خوبصورت دلہن دیکھنے والوں کو حیران کرتی رہی۔ اننت امبانی کو شدید قسم کا دمے کا مرض لاحق ہے جس کا علاج عام دوائیوں سے ممکن نہیں، سو علاج کے لیے اسے اسٹیرائڈز دیے جاتے ہیں۔ اسے قدرت کی ستم ظریفی کہیے کہ کھربوں ڈالر کے اثاثوں کے مالک مکیش امبانی کا لاڈلا اور چھوٹا بیٹا ایک ایسی بیماری کا شکار ہے جس کے علاج کے لیے اسٹیرائڈز کی تباہی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اننت امبانی اپنی زندگی کے اوائل برسوں سے ہی اس بیماری کا شکار رہے۔ اس کا اربوں کھربوں پتی باپ اپنے بیٹے کے بہلاوے کے لیے اپنے دولت پانی کی طرح بہاتا ہے۔ اس کے بیٹے کو ہاتھیوں سے لگاؤ ہوا تو مکیش امبانی نے ایکڑوں پر پھیلا ہوا ہاتھیوں کا ایک سفاری پارک بنا دیا۔ خشک میوہ جات سے بھرے ہوئے سینکڑوں لڈو روزانہ ہاتھیوں کو کھلا دیے جاتے ہیں۔ یہ صرف مکیش امبانی کے اپنے بیمار بیٹے کے ساتھ لاڈ کی ایک جھلک ہے۔
مگر وہ اپنی تمام تر دولت کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے مکمل صحت سے بھرا ایک دن نہیں خرید سکا۔ اننت امبانی نے تقریب میں ہزاروں مہمانوں کے سامنے اپنے دل کی بات کرتے ہوئے کہا کہ میری زندگی پھولوں کی سیج نہیں رہی، بلکہ میں نے کانٹوں کے راستوں پر چل کر زندگی گزاری ہے۔ اس کا اشارہ اپنی خوفناک بیماری کی طرف تھا۔ اس نے کہا کہ میں بچپن ہی سے ایک ایسی بیماری کا شکار تھا جس میں میرے والدین نے میرا بہت ساتھ دیا۔ جب اننت امبانی یہ باتیں کر رہا تھا تو کیمرے نے ایشیا کی سب سے امیر ترین شخص مکیش امبانی کے چہرے کو زوم کیا۔ اس کے گہرے سانولے رنگ میں ڈوبے خدوخال تکلیف سے پگھل رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ تکلیف اور بے بسی کے آنسو کے وہ کھربوں ڈالر کے اثاثوں کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے مکمل صحت سے بھرا ہوا ایک دن بھی نہیں خرید سکا۔ رب نے دنیا ایسی ہی بنائی ہے کہ تصویر ادھوری رہتی ہے۔ اس ادھورے پن میں ہمیں ذات کا عکس دکھائی دیتا ہے جو مکمل ہے۔ سو آئے مکیش امبانی کی دولت پر رشک کرنے کی بجائے اپنی زندگی کی ادھوری تصویر پر اپنے رب کا شکر ادا کرے، کیونکہ تصویر تو اس کی زندگی کی بھی مکمل نہیں۔